مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے. حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے. حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے. دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے. حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے. دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے. دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے. سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے. سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے. سرکار مصطفیٰ کی نشانی حسین. سرکار مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے. حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب حبیب خدا تاجدار بطحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد احباب ذی وقار، آج کا ہمارا یہ اجتماع، آج کا ہمارا یہ مل بیٹھنا حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ، باپ کرم اللہ وجہہ، بیٹا علیہ السلام کہو تب بھی ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالی عنہ کہو تب بھی ٹھیک ہے. حضرت العلام واجب الاحترام محترم المقام حضرت علامہ قاری محمد غلام نظام الدین سیالوی اطال اللہ عمرہ و باقی لطفہ و مد ذلہ العالی، فاضل نوجوان، محقق مدقق، بے شمار خوبیوں کے مالک، مجھ ناتواں طالب علم کو گفتگو کا موقع دیا، یہ آپ کا بڑا پن ہے اور میرے لیے بڑی سعادت ہے کہ امام علی مقام کی بارگاہ میں
محفل ہو امام حسین علیہ السلام کی تو میں تو جوتوں کے میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں، آپ نے امام کی محفل میں مجھے منبر پہ بٹھایا۔ تو نوجوانوں، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں اپنے منبر کا رخ اس طرف کر لیتا ہوں، یا پھر نوجوان ذرا سامنے تشریف لے آئیں۔ اور یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ امام کی محفل میں نوجوان آئے ہیں۔ امام سب کا امام ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کا نوجوانوں کے ساتھ ایک تعلق گہرا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ میرا حسن اور میرا حسین سیدہ شباب اہل الجنت، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ پتہ چلا کہ امام کا تعلق بچوں کے ساتھ بھی ہے، بڑوں کے ساتھ بھی ہے، بزرگوں کے ساتھ بھی ہے، بہنوں کے ساتھ بھی ہے، بیٹیوں کے ساتھ بھی ہے، ماؤں کے ساتھ بھی ہے، لیکن نوجوانوں کے ساتھ تعلق ذرا گہرا ہے۔ سو نوجوانوں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، میں اللہ نے مومنوں کے ساتھ سودا کیا ہے، مومنوں کے ساتھ سودا کیا ہے۔ تمہارا مال تمہارا نہیں میرا ہے، تمہاری جان تمہاری نہیں میری ہے، اور میری جنت میری نہیں تمہاری ہے۔ اللہ نے سودا کر لیا، تمہارا مال تمہارا نہیں میرا ہے، تمہاری جان تمہاری نہیں میری ہے، اور میری جنت وہ تمہاری ہے، میری جنت۔ اور اس سودا ہونے کے بعد، سودا ہونے کے توجہ ہے، ایک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ایک چیز حضرت قاری صاحب کے پاس پڑی ہے کہ کتابوں کا سیٹ ہے، مثال کے طور پر میں نے وہ کتابوں کا سیٹ ان سے خرید لیا، قیمت انہیں دے دی، سیٹ میرا ہو گیا۔ اب میں نے کہا قاری صاحب رکھیں اپنے پاس، جب میری مرضی میں لے لوں گا، جب میری مرضی میں لے لوں گا۔ اب ایک کوئی شخص قاری صاحب کے پاس آیا، وہ سیٹ مجھے دو، قاری صاحب کیا کریں گے؟ سودا جو میرے ساتھ ہوا ہے مجھ سے پوچھیں گے نا اسے دے دوں یا نہ دوں؟ میں نے کہا دے دو، دے دیں گے، میں نے کہا نہ دو، وہ نہیں دیں گے۔ مال گو ان کے پاس ہے، لیکن اب اختیار ان کا نہیں، اب اختیار میرا ہے، اب مرضی ان کی نہیں، اب مرضی میری ہے۔ توجہ ہے تو ذرا پیار سے۔ فرمایا کہ میں نے مومنوں کے ساتھ سودا کر لیا ہے، مال ان کا ہے میں نے لے لیا ہے، جان ان کی ہے میں نے لے لی ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ ہے، اب یہ میرے بندے مومن مجھ سے سودا کرنے والے، اب یہ میرے راستے میں جہاد کرتے ہیں، تو جہاد کی شان کیا ہے؟ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کبھی یہ قتل کرتے ہیں، کبھی یہ جان دیتے ہیں۔ جان اپنی جو نہیں، سودا ہو گیا مالک کے ساتھ، اب دشمن آیا ہے جان لینے، اب یہ تقدیر کو دیکھتے ہیں، ہاں مولا سودا تو تیرے ساتھ کر لیا، جان دوں یا نہ دوں؟ اگر اشارہ ہو جائے جان دے دو تو دے دیتے ہیں، اگر وہ نہیں دینی تو اس کی لے لیتے ہیں۔ دو ہی طریقے قتال کرتے ہیں، صورتیں دو بنتی ہیں، یقتلون کبھی قتل کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں تو بھی اس کے لیے، یقتلون کبھی شہید ہوتے ہیں، اگر جان دیتے ہیں تو بھی اس کے لیے۔ تھوڑی تفسیر سمجھنی ہے تو آؤ ذرا دربار علی میں جاتے ہیں۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا، دشمن سینے پہ ہے، دشمن کے سینے پہ علی المرتضیٰ ہے، ابھی تلوار ذوالفقار حیدری فضا میں لہرا رہی ہے، وار نیچے آئے گا، سر تن سے جدا ہو جائے گا، یہ یہودی واصل جہنم ہو جائے گا۔ لیکن ایسے میں کیا کیا؟
اس یہودی نے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے مولا علی کے چہرے پہ تھوکا۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ پہلے اگر فقط قتل کرنا تھا تو اب تڑپا تڑپا کے مارتے، اب اور رسوا کرتے، اب اور اسے مزہ چکھاتے ذلت اور رسوائی کا۔ لیکن علی نے کیا کیا؟ سینے سے اتر گئے، جا تجھے معاف کیا۔ وہ حیرت کا مجسمہ بن کے کھڑا ہے، معافی کی صورت تو نظر نہیں آتی، معاف کیوں کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہماری شان یہ ہے کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ تو نے میرے منہ پر تھوکا، مجھے غصہ آ گیا، میرے نفس نے کہا اسے مار دے، میں نے کہا اب نہیں ماروں گا کیونکہ میں نے اللہ سے سودا کر رکھا۔ پتا چلا یقاتلون فی سبیل اللہ، سودا ہو گیا ہے، اب اپنی مرضی نہیں کرتے، اب یار کی رضا کو دیکھتے ہیں، کبھی جان لیتے ہیں کبھی جان دیتے ہیں، یقتلون قتل کرتے ہیں، یقتلون قتل ہوتے ہیں، یقتلون قتل کرتے ہیں، یہ بھی قرآن ہے، یقتلون قتل ہوتے ہیں، یہ بھی قرآن ہے۔ اگر قرآن کا عملی نمونہ دیکھنا ہو، یقتلون کی تفسیر پڑھنی ہو تو خیبر میں علی کو دیکھ لو، اگر یقتلون کا منظر دیکھنا ہو تو کربلا میں حسین۔ اگر یقتلون کی عملی تفسیر دیکھنی ہے تو خیبر میں علی کو دیکھ لو، اور اگر یقتلون کی عملی تفسیر دیکھنی ہے تو پھر خیبر میں حسین کو دیکھ لو۔ خیبر میں، کیونکہ وہاں منشا یہ تھی، وہاں ارادہ یہ تھا کہ حسین آج مال میرا جو ہے، آج جان لینی نہیں، آج جان دینی ہے۔ فرمایا یا مولا کریم، اگر تیرے راستے میں کفار اور مشرکوں کی جان لینا آتی ہے تو مولا تیری رضا کی خاطر مجھے علی اکبر دینا بھی آتا ہے، مجھے علی اصغر دینا بھی آتا ہے، مجھے اون و محمد قربان کرنے بھی آتے ہیں، عباس کے بازو کٹانے بھی آتے ہیں، اور جیسے وفادار تیرے نام پر لٹانے بھی آتے ہیں۔ اکبر نو فدا کر کے سید نے کیا مولا، اکبر نو فدا کر کے سید نے کیا مولا، لکھاں اکبر جے ہور ہوویں تیرے نام تو وار دیاں۔ آج میرا حسین اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے میدان میں آ گیا ہے، وہ حسین جس کو نبی نے حسین کہا، جس کو کملی والے محبوب نے حسین کہا، اور نبی کا کہنا ایسا ویسا کہنا تو نہیں ہے۔ نبی کے کہنے میں اور عام لوگوں کے کہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو۔ میں کسی کو کہتا ہوں چچا جان، ہو سکتا ہے واقعتاً وہ میرا چچا نہ ہو۔ میں کسی کو کہتا ہوں حافظ صاحب، ہو سکتا ہے وہ حقیقت میں حافظ صاحب۔ کسی کو کہتا ہوں علامہ صاحب، ہو سکتا ہے وہ علامہ صاحب واقع میں ہو، حقیقت میں ہو یا نہ ہو سکتا ہے نا۔ میرا کہنا، آپ کا کہنا کبھی واقعے کے مطابق ہوگا، کبھی واقعے کے مطابق نہیں ہوگا، لیکن جب نبی الانبیاء کی زبان سے کوئی لفظ نکل گیا، اگر حقیقت میں نہ بھی ہوگا تو ساری حقیقتیں مصطفیٰ کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوڑے پر بیٹھے، حضرت کو سبق سنانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ وہ گھوڑا تو بڑا سست رفتار تھا، وہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں تھا، وہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں تھا، لیکن کملی والے محبوب اس گھوڑے پر سوار ہوئے۔ جب سوار ہو کر چلے، واپس آئے، محبوب نے کہا یہ گھوڑا تو یوں چلتا ہے جیسے دریا کا پانی چلتا ہے، جیسے سمندر کی لہریں دوڑتی ہیں۔ اب گھوڑے کا مالک کہتا ہے کہ جب بھی گھوڑا چلتا تھا ہر گھوڑے سے پیچھے رہتا تھا،
جب نبی نے کہا نا کہ حاضل فارسو بحرن، یہ گھوڑا تو سمندر کی لہروں کی طرح دوڑتا ہے، فرمایا جب بھی گھوڑے کو دوڑایا کبھی کسی سے پیچھے نہیں رہا، ہر کے آگے ہی گیا ہے۔ گھوڑا سست تھا، نبی نے تیز کہا، وہ تیز ہو گیا۔ مدینے میں ایک کنواں جس کا پانی کڑوا تھا، خاری تھا، شور تھا، پیا نہیں جاتا تھا، نبی نے کہا اس کا نام طیبہ ہے۔ کنویں کا نام طیبہ، پاکیزہ پانی والا۔ فرماتے ہیں پھر پورے مدینے میں اس کنویں جیسا پانی کسی کا میٹھا نہیں تھا۔ نبی کا کہنا اور تیرا میرا کہنا ایک سا نہیں ہے۔ اگر میں کہوں حقیقت کے مطابق ہے تو سچ ہے، اگر حقیقت کے مطابق نہیں تو جھوٹ ہے، لیکن جب نبی کہے اگر حقیقت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو حقیقتیں اس کے مطابق ہو جائیں۔ حقیقتیں اس کے، اب توجہ کرو، گھوڑا سست ہے، کہا یہ تیز ہے، وہ تیز ہو گیا۔ پانی کڑوا ہے، کہا یہ پکیزہ ہے، میٹھا ہے، وہ میٹھا ہو گیا۔ نبی کی زبان نے حسین کو کتنی مرتبہ حسین کہا، حسین کو کتنی دفعہ حسین کہا، حسین جس کا معنی حسن والا، حسین و جمیل، بڑا خوبصورت۔ ارے جس کو نبی کہیں یہ حسین ہے، بتائیں پھر اس کے حسن کا عالم کتنا ہوگا۔ اس کے حسن کا یوں کہو کہ حسن صورت، حسن سیرت، حسن سیادت، حسن امارت، حسن قیادت، حسن کردار، حسن گفتار، حسن رخسار، ارے سارے حسنوں کو جمع کر لے تو میرا حسین بنتا ہے۔ توجہ ہے؟ وہ حسین آج کربلا میں ہے، وہ حسین آج کربلا میں ہے، آج کربلا کے میدان میں ہے۔ بڑے بات ہے کہ جب نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، مکہ والوں نے ستایا، نبی مدینہ میں گئے، نبی نے مکہ کو چھوڑا تو بھی رات ہے، اور جب نواسے نے مدینہ کو چھوڑا، توجہ ہے، نبی نانا جا رہا ہے مکہ سے مدینہ کی طرف، سفر رات کو ہو رہا ہے، اور جب نواسہ مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کو آ رہا ہے تو سفر رات کو ہو رہا ہے۔ نرمی وہی، خلوص وہی، سادگی وہی، نرمی وہی، خلوص وہی، سادگی وہی، ملتی ہے مصطفیٰ سے طبیعت حسین، ملتی ہے مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی۔ مدینہ سے قدم اٹھتے ہوئے عرض کر رہے ہیں، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، ہم جا رہے ہیں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ وہ حسین جب مدینہ سے مکہ آئے تو بھی رات ہے، لیکن ایک فرق ہے، ایک جب نبی مکہ سے مدینہ گئے تو نانا کے مدینہ جانے سے پہلے مدینہ کی بستی کو مدینہ کوئی نہیں کہتا تھا، توجہ ہے، وہاں جاتا کوئی نہیں تھا، اس جگہ کی طرف تمنا کسی کی نہ تھی، وہاں بیماریاں ہی بیماریاں تھیں، لوگ چلتے ہوئے وہاں ٹھہرنا پسند نہ کرتے تھے، اب وہ ہوا میں داخل ہوتے تو بیمار ہو جاتے تھے، لیکن جب کملی والے محبوب کے قدم لگے تو یسرب نہ رہا بلکہ مدینہ منورہ بن گیا۔ نوجوانوں، آپ کی جوانیوں کے نام پیغام حسین دینے والا ہوں۔ میرے حسین کا نانا جب مدینہ میں گیا تو مدینہ میں جانے سے پہلے مدینے کو کوئی پوچھتا نہ تھا، مدینے میں کوئی جاتا نہ تھا، مدینے میں کوئی رہتا نہ تھا، بیماریوں کا گھر تھا، لیکن نبی نے جا کر یسرب کو مدینہ بنا دیا۔ لیکن جب نواسہ مکہ میں آیا
تو حسین کے آنے سے پہلے ہی مکہ تو حرم تھا، عزت والا تھا، عظمت والا تھا، قدر والا تھا، بزرگی والا تھا، تقدس والا تھا، منزلت والا تھا، مرتبت والا تھا۔ اب وہ شرف جو نبی نے کہا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، ایک پہلو ابھی چھپا ہوا تھا۔ میرے حسین نے کہا نانا جان آپ نے مدینہ کو مدینہ بنایا ہے، اب میں بھی مکہ میں نہیں رہتا، اب میں بھی نینوا کی سرزمین پر جاتا ہوں، آپ کے قدم لگے تو مدینہ مدینہ بنا، اہل ایمان کی آنکھوں کا سرما بنا۔ اب میں اپنا وہی قدم جو کبھی آپ کے سینے پر رکھا تھا، کبھی آپ کے کندھے پہ رکھا تھا، کبھی آپ کی گود میں رکھا تھا، وہ قدم میں سرزمین کربلا پہ لگاتا ہوں جہاں کوئی جاتا نہیں ہے، جہاں کوئی مسافر بھی نہیں جاتا، جہاں کوئی ٹہرتا نہیں ہے۔ اب میں اس بستی پر ویران اور اجڑی بستی کو اہل ایمان کا قبلہ بناتا ہوں، اہل ایمان کا بولو بول دو، اہل ایمان کا قبلہ محبت بناتا ہوں۔ میرے حسین نے کربلا کی سرزمین پر قدم رکھا، کربلا کی سرزمین کا مقدر چمکا۔ جہاں کوئی جاتا نہیں تھا اب محبت والے وہاں جانے کو تڑپتے ہیں۔ میرے امام نے، میرے نبی نے فرمایا میرا حسین سید ابا شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ سردار تو وہی ہوتا ہے نا جو اپنی قوم کے غم کو اپنا غم جانے، سردار تو وہی ہوتا ہے نا جو قوم پر آنے والے خطرے کو قوم تک پہنچنے سے پہلے ہی بھانپ لے، جو قوم کو خطرے سے بچانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دے۔ سردار تو وہی ہوتا ہے نا جو دور اندیش ہو، سردار تو وہی ہوتا ہے نا جو باریک بھی ہو، سردار تو وہی ہوتا ہے نا جس کے پاس حسن تدبیر ہو۔ میرے حسین نے دیکھا ایک شرابی آ رہا ہے، میرے نانے کی امت پر سلطنت کرنے کے لیے ایک شرابی آ رہا ہے، بے نمازی آ رہا ہے، فاسق آ رہا ہے، فاجر آ رہا ہے، محرمات کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دینے والا آ رہا ہے، جو بہن کے تقدس کو پامال کرے گا، جو بیٹی کی عظمت کو پامال کرے گا، جو ماں کے وقار کو پامال کرے گا، وہ میرے نانے کی امت پر سلطان بن رہا ہے۔ اگر ایک شرابی اقتدار پہ آ گیا، اگر ایک شرابی اقتدار پہ آ گیا تو پھر الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو بادشاہوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ میرے دوستو توجہ ہے تو ذرا بول دو پیار سے، لوگ بادشاہوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر شرابی اقتدار پہ آ گیا، اگر وہ بے نمازی اقتدار پہ آ گیا، اگر شاہی دربار میں ناچنے والی ناچنے لگی، گانے والیاں گانے لگی، تو میرے نانے کا دین خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ میرے نانے کے نوجوان یہ بھی شرابی بنیں گے، یہ بھی نشے کے دلدل میں جائیں گے۔ میرے حسین نے کتنی دور تک دیکھا، کتنی دور تک دیکھا۔ حسین ہے ہی دوربین، دور تک دیکھنے والا، اور کیوں نہ دیکھتا۔ توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو۔ ہزاروں سال پیچھے چلتے ہیں، ہزاروں سال۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر وادی نمر سے گزر رہا ہے، چیونٹی نے کہا 3 میل کا فاصلہ ہے، 3 میل کا فاصلہ ہے۔ 3 میل کے فاصلے دور سے چیونٹی نے دیکھ کر کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹیو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ سردار تھی۔ سردار ہوتا ہی وہ ہے جو دور سے خطرے کو دیکھے، اپنی قوم تک اس خطرے کو پہنچنے نہ دے۔ لیکن بات یہ ہے کہ 3 میل کوئی چھوٹا فاصلہ ہے؟ کبھی سڑک پہ کھڑے ہو کر دیکھنا سیدھی نظر کہاں تک جاتی ہے، کتنے کلومیٹر تک جاتی ہے؟ 1 کلومیٹر، 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر۔ میل تو کلومیٹر سے بڑا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے، نگاہ جتنی اونچی ہوگی بصارت کا زاویہ اتنا وسیع ہوگا، اور نگاہ جتنی زمین کے نیچے ہوگی بصارت کا زاویہ اتنا ہی سمٹتا چلا جائے گا۔
میری بات کو سمجھ رہے ہیں تو ذرا پیار سے بول دیں. ایسے ہی ہے نا, کھڑے ہو کر آپ جتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں, بیٹھ کر اتنی دور تک نہیں دیکھ سکتے. اور زمین کے نیچے چلے جاؤ, چیونٹی کی سطح پہ جا کر دیکھو کتنی دور تک دیکھ سکتے ہیں. حالانکہ آنکھیں تو انسان کی ہیں, بصارت تو تیز ہے, آنکھیں بڑی ہیں, انسانی قوت ہے, پھر بھی زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتے. تو وہ نیچے چیونٹی کی آنکھیں کتنی بڑی تھی. ان آنکھوں کے سامنے ایک پتا آ جائے تو کیا وہ حجاب نہیں بنتا؟ چھوٹا سا ڈھیلا آ جائے تو کیا وہ حجاب نہیں بنتا؟ بات سمجھ رہے ہو تو پیار سے بولو. سورہ نمل کے الفاظ گواہ ہیں. قالت نملۃ, نملہ چیونٹی نے کہا. لشکر سلیمان آ رہا ہے, اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. چیونٹی کیا کسی درخت پر چڑھی ہوئی تھی؟ اگر درخت پہ چڑھی ہوئی تھی تو پھر اسے پاؤں تلے روندنے کا کیا خدشہ تھا؟ لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ, کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں پاؤں نیچے روند نہ دے. یہ اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ زمین پر تھی. بچے خاموشی سے, بڑے ذرا ہوش کے ساتھ. چیونٹی دیکھ رہی ہے اور قرآن کہتے ہیں الا واد النمل حتی اذا اتوا الا واد النمل, وادی نمل میں. وادی کسے کہتے ہیں؟ ہموار میدان کو وادی نہیں کہا جاتا, پہاڑوں کی ڈھلوان کو وادی کہا جاتا ہے. پتا چلا کہ علاقہ وہ ہے جہاں برابر کی سرزمین نہیں ہے, پہاڑ ہیں, اونچائی ہے, نیچائی ہے. چیونٹی کہاں تھی؟ چیونٹی کے سامنے کوئی پتھر نہیں آیا, چیونٹی کے سامنے کوئی درخت نہیں آیا, چیونٹی کے سامنے کوئی پتا نہیں آیا, چیونٹی کے سامنے کوئی پہاڑ نہیں آیا. چیونٹی کیسے اتنی دور تک دیکھ رہی ہے؟ توجہ ہے تو ذرا بولو یارو, بولو. چیونٹی کیسے دیکھ رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها, سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن کر ہنسے. اس سے یہ پتا چلا کہ وہ چیونٹی پیغمبر کی نگاہ میں آ چکی تھی. پیغمبر کی نگاہ میں آ چکی تھی. نبی کی نگاہ پڑی تو چیونٹی اتنا دور دیکھنے لگ گئی. ارے سلیمان علیہ السلام کی ایک نظر پڑ جائے تو کیڑی اتنا دیکھ سکتی ہے. میرے مصطفیٰ کی نظروں میں امام حسین 8 سال رہے ہیں. ادھر سلیمان کی نگاہ ہے, ادھر مصطفیٰ کی نگاہ ہے. ادھر چیونٹی پہ پڑ رہی ہے, ادھر حسین پہ پڑ رہی ہے. ادھر ایک مرتبہ پڑی, ادھر 8 سال تک پڑتی رہی. انہی عناصر کو ملا کے دیکھو حسین کتنا حسین ہوگا. حسین کتنا, کیوں نہ دور تک دیکھتے. میرے حسین کتنے دور اندیش ہیں. میرے حسین کتنے دور اندیش ہیں. چلو مدینہ تو چھوڑ کے مکے میں آ گئے. جب مکے کو چھوڑ کر جانے لگے تو صحابہ کرام سامنے ہیں. ابو بکر, عبد الرحمن بن ابو بکر سامنے ہیں, عبداللہ بن عباس سامنے ہیں, عبداللہ بن زبیر سامنے ہیں, بھائی محمد بن حنفیہ سامنے ہیں. ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں مولا حسین مدینے سے آ گئے ہیں, اب ہم مکے سے کوفہ کی طرف نہیں جانے دیں گے, نہیں جانے دیں گے. ہاتھ جوڑتے ہیں, پاؤں پڑتے ہیں. کوفہ والے بے وفا ہیں, وہاں نہ جائیے گا, ہماری بات مان جائیے گا. یا حسین نہ جائیے گا, یا حسین نہ جائیے گا. لیکن میرا امام کیا کہتا ہے, مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام. ذرا مل کر پڑھے سارے سہینی حسینی بیٹھے ہیں. مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر, نبی کے دین کی خاطر, خدا کے نام کی خاطر. امام حسین کی محفل میں آئے ہیں نا, امام حسین کے لیے آئے ہیں نا, تو ذرا اپنی قوت گویائی کو امام حسین کے نقش قدم پر نثار کرو. ذرا مل کر بولو مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر, نبی کے دین
خاطر خدا کے میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے پر عظمت اسلام رہ جائے۔ میں جانا ہے، وہ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ سارا جہان تو آپ کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، آپ کے چہرے کو تکنے کے لیے آتا ہے، میرے حسین حسن کا سراپا، حسن کا مجسمہ، حسن کے پیکر، آپ کیا دیکھنے کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام حسین کے جواب کو ابو علی قلندر نے اپنے لفظوں میں ترجمہ کیا، منم محوِ خیال او، سبحان اللہ، منم محوِ خیال او، نمیدانم کجا رفتم شدم غر کے جمالے او، نمیدانم کجا رفتم شدم غر کے جمالے او۔ ماتے تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں خدا کے جلووں میں گم ہوں۔ عرض کی حضور نظر ثانی فرمائیں، فرمایا نظر ثانی کا فیصلہ یہ ہے کہ میں اپنا قاصد بھیجتا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، میں حسین کی دور اندیشی کی بات کر رہا ہوں۔ حسین کتنا دور اندیش ہے، حسین کتنا باریک بھی ہے، حسین کتنا مدبر ہے، حسین کتنا مفکر ہے، حسین کتنا ذہین ہے، حسین کتنا ذہین ہے۔ فرمایا میں اپنا قاصد بھیجتا ہوں، قاصد جا کر کوفے کے حالات دیکھے گا، حالات دیکھ کر مجھے بتائے گا، اگر قاصد کہہ دے پھر تو مجھے جانا ہے۔ عبد الرحمن بن ابو بکر بھی ہیں، عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ ہاں اب انتخاب ہونے کو ہے، سارے صحابہ کرام چاہتے ہیں کہ ہمارا انتخاب ہو جائے، سید کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں، جان قربان کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، اپنی خدمات کو پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، اپنے بچے قربان کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں، مکہ سے کوفے کا سفر کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ لیکن نگاہ حسین نے انتخاب کیا تو در والوں کا نہیں، گھر والوں کا۔ چچا زاد مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ بھائی جان تم جاؤ، کوفہ کے حالات دیکھ کر مجھے خط لکھو۔ یا حسین آپ نے عبد الرحمن کو کیوں نہیں بھیجا؟ یا حسین آپ نے عبداللہ بن زبیر کو کیوں نہیں بھیجا؟ یا حسین آپ نے عبداللہ بن عباس کو کیوں نہیں بھیجا؟ یا حسین پورا مکہ بھرا پڑا ہے صحابیوں سے، کسی صحابی کو کیوں نہیں بھیجا؟ میرے حسین کی روح جواب دیتی ہے، اے دین کے طالب ذرا دیکھ تو صحیح، اگر میں کسی صحابی کو دیکھتا اور وہ صحابی وہیں جاتا جہاں میرے مسلم گئے ہیں، پھر وہی کچھ دیکھتا جو امام مسلم نے دیکھا ہے، پھر وہی کچھ لکھتا جو امام مسلم نے لکھا ہے، پھر میں وہی کچھ پڑھتا جو میں نے امام مسلم کے خط سے پڑھا ہے، پھر میرے ساتھ وہی کچھ ہوتا جو کربلا میں ہوا ہے، تو قیامت تک صحابہ کے گستاخ صحابہ کی طرف انگلیاں اٹھاتے رہتے، قیامت تک صحابہ کے گستاخ صحابہ کی طرف انگلیاں اٹھاتے رہتے۔ میرے تو علی نے، میرے تو باپ نے کہا ہے کہ میرے حسن میرے حسین تلواریں پکڑ لو اور حضرت عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، پہرا دو، کیونکہ میں نے نبی سے سنا ہے، میں نے نبی سے لے کر تمہیں دیا ہے، اور حسین تم نے عثمان غنی کے دروازے پر کھڑے ہو کر دنیا کو بتانا ہے کہ ہم صحابہ کے گستاخ نہیں ہیں، صحابہ کی عزت کے محافظ ہیں۔ میرے حسین تیری سوچ پہ قربان، میرے حسین تیرے تدبر پہ قربان، میرے حسین تیرے تفکر پہ قربان، میرے حسین تیرے حسن تدبیر پہ قربان۔ اب امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہیں،
امام حسین علیہ السلام کربلا میں ہیں اور آپ کے غم کے صفحات گواہ ہیں. آپ نے ساتھیوں کو موقع دیا, جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ رہے, جو میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہتا ہے وہ جائے. چراغ بجھا دیا گیا. ارے کسی پر شکوہ نہیں ہوگا, کسی پہ شکایت نہیں ہوگی. اور دیکھو تو صحیح, امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کسی کی شہادت نہیں ہوئی ہے. پتا چلا کہ ان کا ٹارگٹ میرا امام تھا, ان کا ٹارگٹ میرا امام تھا. فرمایا ان کا ٹارگٹ میں ہوں, میں اپنے لیے تمہیں اپنی جگہ ذبح نہیں کرانا چاہتا, اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. موقع دیا, ادھر ان لانتیوں یزیدیوں کو بھی موقع دیا, میرے خون سے اپنی تلواروں کی پیاس نہ بجھاؤ. میں اس نانے کا بیٹ نواسا ہوں جس نے طائف کی وادی میں پتھروں کی بارش کے بعد عذاب کا فرشتہ دروازے پہ کھڑا ہے. امام الانبیاء کی عظمت کو سلام, وہ بھی تو نبی ہیں, ان کی نبوت میں فرق تو نہیں آیا جو خود کہتے رہے یا اللہ عذاب بھیج دے. میرے نبی تیری عظمت کو سلام, اللہ کا عذاب آ کر تیرا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, یا رسول اللہ اجازت دو. تو نبی کہتے ہیں میں رحمت بن کر آیا ہوں, میں عذاب لے کر. اسی حسین, اسی نانے کا نواسا ہوں. کب چاہتا ہوں میرے نانے کی امت دوزخ میں چلی جائے, دوزخ میں نہیں بھیجنا چاہتا. لہذا اپنی تلواروں کی پیاس میرے خون سے نہ بجھاؤ, ابھی بھی بچ جاؤ, ابھی بھی بچ جاؤ. لیکن انہوں نے مہلت ضائع کی. ادھر نوجوانوں کو کہا, ادھر ساتھیوں کو کہا, ادھر علی اکبر و اصغر کو کہا, ادھر اونو محمد کو کہا اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ, تمہارے پیچھے کوئی فوج نہیں آئے گی, تمہیں پکڑنے کے لیے کوئی دستہ نہیں آئے گا. ان کا ٹارگٹ میں ہوں, میں ان میں موجود ہوں, تم اپنے آپ کو بچا لو. لیکن انہوں نے کیا کہا, دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی, بے کیف تھی, تیرے قدموں میں پڑے تو زندگی اچھی لگی. آپ کے قدموں سے زندگی ہے, یہیں جینا ہے, یہیں مرنا ہے. اہل بیت ہیں, اہل بیت کے خونوں میں غداری نہیں ہوتی, جفا نہیں ہوتی, وفا ہی وفا ہوتی ہے. تو میرے دوستو وہ حسین, کبھی علی اکبر شہید ہو رہا ہے, کبھی علی اصغر قربان ہو رہا ہے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ میرے حسین کی نگاہ دیکھ رہی تھی. نوجوانوں, میں یہ بات آپ کے نام کر کے اپنی گفتگو کو کلوز کر رہا ہوں. میرے حسین کی نگاہیں دیکھ رہی تھی. اگر ایک شرابی اقتدار پہ آ گیا, اگر ایک بے نمازی اقتدار پہ آ گیا, تو پھر میرے نانے کی امت میں شراب کو رواج مل جائے گا. صحیح کہہ رہا ہوں. یزید شرابی تھا, آج بھی تاریخ کے اوراق گواہ ہیں. یزید نے قصیدہ لکھا, اس قصیدے میں شعر لکھا, فَإِنْ حُرِّمَتْ الْيَوْمَ عَلَى دِينِ احمدی فَخُذْهَا عَلَى دِينِ مسیح ابن مریمی. ارے پینے والے, شراب پینے والے, اگر شراب کا پینا احمد کے دین میں حرام ہے تو تو عیسیٰ بن مریم کا کلمہ پڑھ لے اور اس دین پہ جا کے پی لے. یعنی شراب نہ چھوڑ, مذہب بدل لے. یہ یزید کا کردار ہے, یہ بے نمازی کا کردار ہے. تو میرے حسین نے دیکھا کہ یہ تو شراب کو پھیلا رہا ہے. اگر میرے نانے کے نوجوان شرابی بن گئے, توجہ ہے, پتہ کیا ہوگا؟ کبھی کسی شرابی کی زندگی دیکھی ہے آپ نے؟ نہ وہ شرابی کسی بہن کا بھائی, نہ وہ کسی باپ کا بیٹا, نہ کسی بچے کا باپ, نہ کسی ماں کا سہارا. بولو تو صحیح ہے. نوجوانوں, اپنی دوستیوں کو نبھاتے, کہکوں کو لگاتے تم کس دلدل میں پھنستے جا رہے ہو, تم کس طرف نکلتے جا رہے ہو. توجہ میری طرف رکھیں, سب کچھ آپ کے لیے ہو رہا ہے. میں تو حیران ہوں کہ جو کام مقتدیوں کے کرنے والا ہے وہ بھی امام پاک ہی کر رہے ہیں. توجہ تو. حاضرین محترم, باتوں کو کبھی اپنی عملی زندگی میں اپنانے کی کوشش بھی کیا کرو. خالی سگریٹ سے بھرا سگریٹ, بھرے سگریٹ سے بھرا پیمانہ, آہستہ آہستہ کہاں کس دلدل میں جا رہے ہو. اور نشے کی دلدل میں جانے والوں, کبھی تم نے سوچا ہوتا کہ بوڑھی ماں گھر میں انتظار کر رہی ہے کہ بھائی بیٹا گیا ہے,
کما کے لائے گا، ٹکا ٹکا جوڑوں گی، بہن کا مستقبل بناؤں گی، بیٹی کو گھر دوں گی. توجہ ہے؟ ماں اور بیٹی گھر میں انتظار میں ہیں اور بھائی کرکٹ دیکھ رہا ہے، بھائی نشے کی محفلوں میں بیٹھا ہے، وہ نوجوان تاش پہ بیٹھا ہے. تجھے خیال نہیں آتا کہ میری جوانی کسی کا مستقبل داغدار کر رہی ہے؟ نوجوان لڑکی ہو، خوبصورت ہو، سلیقہ شعار ہو، پڑھی لکھی ہو، اچھے گھر کا رشتہ اسے دیکھنے کے لیے آ جائے، ہر چیز میں پاس ہو جائے اور بعد میں کہیں سے کان میں پڑ جائے بھائی شرابی ہے. اور سوچو تو صحیح یارو، کبھی غور تو کرو. پھر کیا ہوتا ہے؟ اور شرابی تو ہے، جیل میں تو گیا، جواری تو ہے، کردار تو تیرا برا ہے، بہن کا مستقبل کیوں لٹا؟ اگر رشتہ ہو بھی جائے تو وہ بیچاری اپنے سسرال کے گھر میں کوئی سارے اٹھا کے جیتی ہے. بات کلوز کر رہا ہوں. سر اٹھا کے جیتی ہے؟ بولو نا. تم کہتے ہو مائی لائف مائی سٹائل، میری مرضی میری زندگی ہے، میں اپنی مرضی سے گزاروں. کیا زندگی میں تو کسی کا بیٹا نہیں؟ کیا زندگی میں تو کسی کا بھائی نہیں؟ کیا زندگی میں تو کسی کا باپ نہیں؟ تیرے اچھے کا تیرے ماں باپ کے نام پر اثر پڑتا ہے، تیری برائیوں کا تیرے خاندان پہ اثر پڑتا ہے. تو کہتا ہے میری زندگی میری مرضی. یہ کہاں سے اصول لے لیا؟ میرے حسین نے دور سے دیکھ لیا، اگر شرابی اقتدار پہ آ گیا تو نوجوانوں کی جوانیاں لٹیں گی. فرمایا نہیں، میں اپنا علی اکبر تو دے دوں گا لیکن نانے کے جوان بچا لوں گا. میں اپنا علی اصغر تو دے دوں گا لیکن میں اپنے نانے کی امت کی جوانیوں کا تحفظ دوں گا. ارے میں اپنی بہن کو شام کے بازار میں تو بھیج دوں گا، ان کے پردہ دری، ان کی ابتلا آزمائش، یہ تو اللہ کے راہ پر قربان کرتا ہوں اس لیے تاکہ میرے نانے کی امت کی بہنوں کو ان کے بھائی مل جائیں. شمر کا خنجر گلوئے پاک پر چلتا رہا، شمر کا خنجر گلوئے پاک پر چلتا رہا، شمع حق روشن رہی، حق کا دیا جلتا رہا، چشمے گریاں مزرائے دی میں گوہر بوتی رہی، کٹ گیا سر پر نماز حق ادا ہوتی رہی. لا الہ پڑھنے والے، لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ کی تہ میں ہے خون حضرت شبیر کا. لا الہ پڑھنے والے لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا، سر کٹ گیا شبیر کا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. وما علینا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.